بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اخلاقی تربیت، ماہ رمضان تقدیر سازی اور فکری تربیت، ذہنی تربیت، عملی تربیت. ہر وہ کام جو ہم خدا کے لیے کریں، بندے کے ساتھ رابطہ کیسے رکھے، اور بندہ بندے کے ساتھ، اور بندہ خود اپنی ذات کے ساتھ کس طریقے سے رکھے. خدا کا رابطہ کیسا ہو، اپنا رابطہ، اور بندگان خدا سے کس طریقے سے روابط پیدا ہو. وہ تربیت، وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے دستور دیا ہے کہ متقی بن جاؤ، متقی کے لیے یہ چیزیں تمہیں لینا پڑے گا اور آمادہ ہونا پڑے گا تاکہ تم بارگاہ رب العزت میں متقی کہلاؤ. اور متقی کے عمل کو اللہ نے پسند کیا ہے، قبول کیا ہے. متقی کو وراثت میں جنت دے گا، متقی قرآن کی ہدایت پائیں گے، متقی امام کے نقش قدم پہ چلیں گے، امام انہیں اپنا بنائیں گے. لہذا شرط تقویٰ ہے. ابھی متقی انسان بنے کیسے، کیا کیا کرنا ہوگا. تو ماہ رمضان میں ایک چھوٹی چھوٹی دعائیں پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اور اس میں بڑی گہرائیاں ہیں، بڑے انواع اور اقسام ہیں، اور بڑی تفصیل کن باتیں ہیں. اس میں اگر جائیں تو ہر دن ایک زینے پر ہم جا رہے ہیں اور تقوی سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. لعلکم تتقون قرآن کی زبان سے وہ سند بھی انشاءاللہ پائیں گے. 26 ماہ رمضان کی دعا جس کی طرف ہم غور کریں گے، فکر کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین. خدایا آج کے دن میری کوشش کو قابل قبول قرار دے، اور میرے گناہ کو بخش دے، اور میرے عمل کو قبولیت کی سند عطا فرما، اور میرے عیب کو پوشیدہ کر دے، اے سب سے زیادہ سننے والے پروردگار. آج کی دعا میں 4 چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا کے بارگاہ رب العزت میں درخواست کی ہے. نیک کاموں کی زحمتوں کی جزا، سایب مشکورہ، میرے نیک کام کی، میرے نیک کوششوں کے اجر و ثواب کا مطالبہ کیا ہے. گناہوں کی مغفرت مانگی ہے، اعمال کی قبولیت مانگی ہے، اور عیوب اور عیب سے پردہ پوشی کی درخواست دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا. سعی کوشش اور محنت کو کہتے ہیں. انسان اپنی کوشش کے ذریعے کبھی
مقصد اور ٹارگٹ تک پہنچتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا۔ دنیاوی کام میں جب تک انسان کی کوشش نتیجہ خیز نہ ہو وہ فائدہ نہیں رہتا۔ جب تک دنیا میں کوئی انسان کوشش کر رہا ہے، اور جب تک کوشش اس کی مکمل نہیں ہوتی، نتیجہ اور رزلٹ نہیں ملتا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور وہاں سے جا کے وہ کچھ لے آنا ہے، اور لاکھ کوشش کرنے کے بعد ہم نہیں چڑھ پائے تو وہ چیز بھی نہیں ملے گی۔ تو دنیا میں جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ منزل تک پہنچے، تاکہ اس کا رزلٹ اور رتبہ اور درجہ، مقصد، ایم پورا ہو۔ جیسے کہ ہم نے سخت کوشش اور محنت کر کے کسی بھی رتبے کا امتحان دیا، مگر امتحان کے وقت حسب کوشش نہ رہ سکی اور اس کا کوئی بھی وجہ رہی ہو، ہم نے صحیح امتحان نہ دیا ہو، پیپر صحیح نہیں آئے ہو، یا اس وقت ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہو، لاکھ کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اگر صحیح نہیں آئے تو بیکار ہے۔ ایسی صورت میں ہماری محنت بیکار رائگاں جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو بھی کوشش قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرے، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، تو آپ نے کبھی بھی کار خیر کی کوشش اور محنت کی ہو، چاہے اس کوشش کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے کار خیر کو انجام نہ بھی پایا ہو، اللہ کے راہ میں، دین کے راہ میں، خدا کی خوشنودی کے لیے ہم نے کوئی بھی کوشش کی ہے، چاہے ذرہ برابر، اور وہ کوشش جو ہے وہ منزل تک ہمیں نہیں پہنچا پائی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہماری سعی اور کوشش خود ایک عمل ہے، اور اس اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے، اور یہ خدا کریم کا لطف ہے اور اس کی عطا ہے کہ اس نے بندے کو خالصانہ کوشش کی ہو بھی اجرت سے خالی نہیں رکھا ہے۔ اگر انسان صحیح کوشش کرے گا، چاہے منزل اور ٹارگٹ نہ پہنچے، لیکن اس کا ایک عمل ہے، کار خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ عباد اللہ وجدوا فی الطلب، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ منزل تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آج یہ ہماری نماز کیا جو ہے وہ منزل ہے، کمال نماز ہے، اسی لیے تو پہلے دن کے روزے میں یہ کہا گیا کہ ہماری نماز کو ان کے نماز جیسی شامل کر دے، ہمارے روزے کو ان جیسا روزہ رکھنے میں شامل کر دے۔ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ ہمارا جو بھی کام ہے صرف کوشش ہے۔ صحیح اور کوشش قرآن کریم کی نگاہ میں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی ہے۔ انسان کوشش ہی کا رزلٹ اسے دیا جاتا ہے، اور ان قریب اس کو کوشش نظر آئے گی۔ جتنی اس نے کوشش کی ہے وہ دیکھے گا کہ کتنی کوشش کی ہے۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اور فرائض رکھی ہیں صرف کوشش پہ رکھی ہیں۔ للانسان میں لام ملکیت کے لیے، جس طرح انسان کے اعضاء، جوارے، پارٹ آف باڈی ہیں، انسان کی ملکیت میں، اس کے اختیار میں، اس کی حکومت میں، اس کے رعایا میں ہے ہاتھ پاؤں، اسی طرح حاصل کوشش اور صاحب کوشش کی ملکیت ہوتی ہے۔ جو کوشش کر رہا ہے اور جہاں تک، جس طریقے سے، جس حد تک پہنچا ہے یا محنت کیا ہے، وہ سب اس کی ملکیت اور قبضے میں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی۔ یعنی انسان کے اعمال اس کی ملکیت ہے، اپنے اعمال پر حکومت کر سکتا ہے، اس کو اچھا بھی بنا سکتا ہے، خراب بھی بنا سکتا ہے، ضائع بھی کرا سکتا ہے، باقی بھی رکھ سکتا ہے۔ انسان کے اعمال اس کی ملکیت ہے، لہذا انسان کے اعمال مرنے کے بعد بھی اس کے ہمراہ نظر آئیں گے، چاہے وہ اعمال نیک ہوں یا بد ہوں۔ دوسری آیتوں میں سعی سے مراد کوشش اور نتیجہ ہے، یعنی وہ اعمال جو کوشش سے حاصل ہو اور وہ قیامت کے دن نظر آئے۔ سورہ زلزلہ میں ارشاد ہے،
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اس دن قیامت یعنی قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ قبروں سے نکالے جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال تمہاری ملکیت میں ہے، وہ دکھائی دیں گے. اعمال میری حکومت میں ہے، وہ نظر آئیں گے. اور کتنے آئیں گے؟ وہ صرف ہماری کوشش کی بنیاد پر آئیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ قرآن مجید میں سعی کوشش انشاءاللہ اس کے ضمن میں بات ہوگی. اور اس کے بعد یہ ایسی نہیں ہے، سعی مشکورہ. جب کوئی کام، جب کوئی کوشش، جب کوئی محنت نیکی کسی تک پہنچے تو اس کی نیکی کرنے والوں سے قدردانی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اسے ایک رتبہ، ایک مقام دیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ شکر کے ذریعے. شکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 طریقے کا شکر ہوتا ہے. کبھی ایک انسان دوسرے انسان کا شکر ادا کرتا ہے. حدیث میں ہے من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکر اللہ عز وجل. جس نے مخلوق میں سے نعمت دینے والے کا شکر ادا نہیں کیا گویا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. خدا کا شکر کرنے کے لیے مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور مخلوق کا شکریہ نہیں کیا ہے تو خدا کا بھی شکر نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملے مخلوق کے ذریعے ملی. کبھی خود خداوند عالم اپنے بندے نیک بندوں اور ان کے نیک اعمال بجا لانے کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیہم مشکورا. یہ سب تمہاری جزا ہے، تمہارے سعی، تمہاری کوشش قابل قدر ہے، لائق شکر ہے، افتخار ہے. کہ 3 دن روٹی مسکین یتیم اسیر کو دے دیا. سورہ دہر اللہ نے نازل کیا. خود انہیں روٹی کی ضرورت تھی، روزہ تھے، افطار کرنے والے تھے، لیکن اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر ان کی ضرورتیں پوری کر دی. نمک اور پانی سے افطار کیا. اللہ کہتا ہے یہ سعی ہے، اور لیکن اس سعی کا میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. لیکن اہل محمد کیا کہتے ہیں؟ نہ مجھے عادر چاہیے نہ شکریہ چاہیے، تو میں نے تو للہیت خدا کے لیے کام کیا. تو اللہ کہتا ہے جب میرے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے. جب بندوں کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے. تم بندوں کے لیے کام کرتے ہو اسے چھپا دیتا. جب تم اپنے اعمال کو چھپاؤ گے تو اللہ اسے عام کرے گا. اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. پورا سورہ دہر، سورہ انسان، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اہل بیت ہی کے متعلق ہے کہ کبھی بندہ اپنے معبود کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہاں ہماری گفتگو دوسری قسم ہے جہاں خدا بندوں کے نیک اعمال کی بنا پر اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکر کی تیسری قسم سے متعلق ہے شکر کی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق مکمل گفتگو تقریباً 4تھی ماہ رمضان میں آ چکی ہے. اسے آپ یوٹیوب پہ ہے اور اسے آپ سن سکتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں. شکر اور شکر کی منزل اور شکر کا مقام، کن جگہوں پہ شکر کرنا ہے اور کن جگہوں پہ ناشکری کر کے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. 4تھی تاریخ اور تیسرے فرائض میں بیان کی جا چکی ہے. شکور کثیر الشکر یعنی زیادہ قدردانی کرنے والا. تمہارے اعمال کی قدر کی جاتی. کہتے ہیں مشکورن اس میں مفعول ہے بمعنی عامر، یعنی شکر کر، قبول کر. گویا اس دعا میں ایک بندہ اپنے معبود سے یہ کہہ رہا ہے خدایا اطاعت اور عبادت کی راہ میں میری کوشش قابل قدر اور قابل قبول قرار دے دے. میری یہ کوشش، یہ نماز، یہ دعا، یہ اعمال،
یہ کار خیر، یہ اچھائیاں، یہ اپنی زبان کی حفاظتیں، یہ اپنی فکر کی حفاظتیں، یہ خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ ضروریات کو چھوڑ دینا، تیری اطاعت کی طرف آمادہ ہونا، یہ سب میری کوشش ہے۔ اس کوشش کی قدردانی کر، قبول کر لے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا، ان اعطاتک شکرتنی، خدایا میں نے جب بھی تیری اطاعت کی تو نے میری قدردانی کی، ایکسپٹ کیا۔ اکثر دنیا میں انسان قدر نہیں کرتا، ہاں تم نے میرے لیے کیا کیا، کرنے کے بعد بھی انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی قدر، اس کی ویلو نہیں ہوتی۔ لیکن خدا ہر نعمت کے کرنے والے، اچھائی کرنے والے، جبکہ اس کے کوئی عبادت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہم نے اپنی کی، لیکن پھر بھی اللہ قدردانی کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ خدا اور بندے کا شکر کیا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ خدا شاکر ہونا بندے کے شاکر ہونے کی طرح نہیں ہے۔ بندہ جب شاکر ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، وہ الگ ہے، اور خدا شاکر ہو جائے تو وہ الگ ہے۔ اسی طرح خدا کا مومن ہونا اور بندے کے مومن ہونے میں بڑا فرق ہے۔ خدا کا اہل بیت پہ صلوات بھیجنا بندوں کے صلوات بھیجنے کی طرح نہیں ہے۔ بندے کا شاکر ہونا یعنی نعمت کے مقابل میں نعمت عطا کرنے والے کی قدردانی کیا جائے۔ اس نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، زبان، سانس لینا، کھانا پینا، ہوا، پانی، ساری نعمت دی ہے، اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہر سانس کا، ہر نعمت کا۔ تو یہ اس کی شکریہ یعنی قدردانی کی ہے کہ اللہ نے اس لائق کیا کہ ہمیں یہ دیا۔ اس نعمت کا صحیح اور جائز استعمال کرنا مگر اللہ کے یہی شکر ہے۔ مگر اللہ کا شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اعمال خیر بجا لانے والوں کی قدردانی کرتا ہے اور اس کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور عمل کے مطابق اسے بدلہ اور اجر دیتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں کہ بندے کا شکر اور خدا کا شکر، یہ دونوں الگ الگ چیز، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کی قدردانیاں الگ ہیں۔ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ دوسرا جملہ آج کے لیے ہے وَالذَّنبِ فِيهِ مَغْفُورًا۔ دعا کے اس فقرے میں بندہ اپنے رب سے درخواست کرتا ہے، خدایا تو میرے گناہ کو بخش دے۔ ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، جس کے جمع ہے ذنوب، مگر یہاں پہ ذنب سے مراد ایک گناہ کو نہیں بلکہ وہ سارے گناہ مراد ہیں جس کا بندہ دعا کے اس فقرے کو زبان پر جاری کرتا ہے اور کہتا ہے مغفور، اس میں مفعول ہے، مادہ غفر سے ہے جس کے معنی بخشندہ شدہ۔ یہاں پر اسم مفعول امر کے معنی میں گویا اس بات کی تاکید ہے، خدایا یقین کے طور پہ میرے گناہ کو معاف کر۔ غافر، غفار، غفور، یہ کیا ہے؟ صرف خدا کی ذات ہے۔ غافر یعنی گناہ بخشنے والا، پھر اسی سے اسم مبالغہ غفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، اور اسی طرح غفور بھی ہے خدا کے لیے۔ یہ عنایت قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماہ اور مبارک رمضان جو خصوصی طور پہ ماہ مغفرت ہے، خود رمضان کے معنی ہی ہے گناہ سے مغفرت، اور صرف زبان سے استغفار نہیں ہے۔ گناہ سے مغفرت یعنی گناہ کو جلا دینے والا، رمضان جلا دینے والا، ختم کر دینے والا۔ یہ پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی زبان سے استغفر اللہ یا 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کہنے والا حاصل ہے، بلکہ اس کے لیے شرائط کے لحاظ ہے۔ شب قدر کے اعمال میں اور اس کے 2-4 دنوں میں میں نے 5 کی دعاؤں میں یہ استغفار کے لیے اس کی شرائط، اس کی منزلیں، اس کے وقت، اس کے زمان، یہ ساری چیزیں بیان کی تھی، اور سورہ حشر کی وہ آیتیں ہیں 5ویں تاریخ میں یہ بیان ہو چکا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے 417 کی روشنی میں بہت عمدہ، بہت بہترین استغفار کے فائدے اور لزومات بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِّي لَغَفَّارًا لِمَن تَابَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ اکبر۔
میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ اور گزشتہ تلافی کیے بغیر اس طرح ایمان اور عمل صالح کے بغیر خدا کریم سے طلب مغفرت کرے گا تو بے فائدہ ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ بندہ مغفرت کے لیے اپنے آپ کو رحمت اور مغفرت کے مقام پر قرار دے، رحمت کے دائرے میں جائے اور مغفرت کے ارد گرد میں آئے، اس کے احاطے میں آئے، یعنی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں قرار دے کہ خدا سے مغفرت کا طلبگار بن سکے، اور اس پوزیشن کا حصول مذکورہ شرائط پر عمل کیے بغیر ناممکن ہے، یعنی بندہ گزشتہ گناہوں پہ شرمندہ ہو اور ان گناہوں کا آئندہ تکرار نہ کرنے کی عزم اور مصمم ارادہ کر لے، امرائے خدا اور قیامت میں مکمل ایمان اور اس کی عبادت و اطاعت کے ساتھ طلب مغفرت کرے۔ اگر اس پوزیشن کے ساتھ بندہ خدا سے مغفرت طلب کرے گا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اپنی رحمت اور کرم سے انشاءاللہ اللہ بخش دے گا۔ بہت سے واقعات موجود ہیں، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، خدا نے انہیں سن لیا، اور یہی نہیں ان کو بڑا بہترین رتبہ دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، ان سے کہہ دو جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں تو وہ میرے پیغمبر کی اتباع کریں، اس کے نتیجے میں خدا بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ استغفار کریں، دو تحفے، ڈبل تحفے اللہ کی طرف سے ہونے ہی ہے۔ وَعَمَلِ فِيهِ مَقْبُولًا، دعا کے اس جملے میں کہ میرے اللہ میرے عمل صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا شرط ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا نہیں، صرف افطار دے دینا نہیں، قرآن پڑھ لینا نہیں، قبول ہونا شرط ہے۔ عمل تو حابیل کے ساتھ اور قابیل نے بھی پیش کیا تھا، مگر صرف حابیل کا عمل بارگاہ حق میں قبول ہوا کیونکہ قابیل کے عمل کے ہمراہ وہ شرائط موجود نہیں تھی جو قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے۔ خلوص نہیں تھا، دکھاوا تھا۔ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ کثیر نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے جسے رد کر دے، وہ قلیل نہیں ہے جسے خدا قبول کر لے۔ تو یعنی چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے ہو تو قبول ہو جاتا، بہت بڑا اور بہت زیادہ عمل کرنے والا رد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں للہیت اگر نہ پیدا ہو، خلوص نہ پیدا ہو تو رد ہو جاتا ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ عمل شریعت کے مطابق، عمل کے حکم الہی، مرضی الہی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مثلا ہم صبح کو 2 رکعت نماز بجائے فرط محبت خدا میں 4 رکعت پڑھ لیں، اللہ سے بڑا محبت آ رہی ہے، سحری میں ہم جاگ ہی رہے ہیں، لہذا آج ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، 2-4 اور پڑھ لو۔ یا محمد اور آل محمد کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنی جانب سے نماز میں کمی و زیادتی کر لے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے خود فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران میں ہے۔ جو بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش کرے اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخر میں گھاٹا اٹھانے والا میں ہوگا۔ یقیناً جب خدا کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند اور قابل قبول نہیں ہے تو پھر اسلامی طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اور عمل کیسے قبول ہوتا ہے؟ عمل کا ولایت کی بنیاد پر ہونا، بغیر ولایت کے عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے عمل کو قبول کر لے اور ولایت کے قائل نہیں ہے تو کون سے عمل؟ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے، بنی علیہ السلام علی 5 الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایہ لم تناد بشیء ما نودی بالولایہ
وزاد فیها عباس ابن عامر فخذ الناس بعربہ وترکوا هذه یعنی الولایہ. اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت. کسی بھی چیز کی جانب ولایت کے بقدر بلایا نہیں گیا ہے، مگر لوگوں نے ابتدا کی 4 چیزیں تو لے لی: نماز لے لی، زکوٰۃ لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا، لیکن ولایت کو چھوڑ دیا. سب میں کسی نہ کسی وقت سے کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. نماز 4 رکعت ظہر کی ہے، لیکن جا رہے ہو، بارش ہے، دوسرے مسلمانوں کے نزدیک بھی بارش ہے، جنگ کا میدان ہے، حادثہ ہو گیا تو اسے قصر پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں 44 فرسخ سے دور نکل گئے حد ترخص سے، تو ہم وہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھ لیں گے. اور کبھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے مجبور ہو گئے تو لیٹ کے بھی پڑھ لو. تو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے حالات کے اعتبار سے. زکوٰۃ نصاب تک نہیں پہنچا تو نہ دو. حج تم مستطیع نہیں ہوئے، بدن میں طاقت نہیں ہے، حالات نہیں بنے، حکومتوں نے روک دیا، فلائٹ نہیں جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں کرو. لیکن ولایت کے لیے ایسا نہیں ہے. ولایت ہر عالم میں ولایت. بیمار ہو تھوڑا کم کرو، صحت مند ہو تو زیادہ کرو، نہیں. ولایت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، 4 چیزوں کو پکڑ لیا، ولایت کو چھوڑ دیا. تو یہ بتائیے عمل کہاں قبول ہوگا؟ عمل کے وقت اخلاص اور تقوی ہونا عمل کی قبولیت کی شرط ہے. خدا کے لیے کام کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو خالص رکھیں. اور اسی طرح عمل صالح کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے اور خلوص بھی ضروری ہے. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لا دین لمن لا ورا لہ، جو شخص ورا اور پرہیزگار نہیں رکھتا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. جس میں تقوی الہی نہ ہو وہ دین نہیں ہے، کوئی اور دین ہے. اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ میں دین بچانے نہیں جا رہا ہوں، میں نے دین کی نہیں بچانا. ان کانت دین محمد مصطفیٰ، دین محمد مصطفیٰ. بہت سے دین ہیں، لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہیں مبارک. یعنی کافر بے دین نہیں ہے. جب کوئی کہے کہ آؤ دین کی باتیں کریں تو پہلے اس سے پوچھو کہ دین ابو جہل کی بات کرو گے، دین محمد مصطفیٰ کی بات کرو گے. تو تقوی ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، دین میں خلوص ضروری ہے، تو عمل قبول ہوتا ہے. آخری لحظہ حیات تک ایمان پر باقی رہنا یہ عمل کا قبول ہے. سانس آخری ایمان تک باقی رہنا. ایک لمحہ باقی رہ گیا اور انسان بے ایمان ہو گیا تو اس کے سارے عمل قبول نہیں ہوں گے، رد ہو جائیں گے. اعمال کی قبولیت کے لیے بندہ خاتمہ بالخیر، انجام بخیر ہو، یعنی اس کی موت اور ایمان پر ہو. اس لیے ہمیشہ زندگی کا کہ انجام بخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اگر انسان زندگی بھر ایمان اور اسلام پر رہے اور آخر وقت میں کفر اور شرک میں مر جائے تو قرآن اور احادیث معصومین کے روشنی میں اس کے تمام اعمال حبط کر لیے جاتے ہیں، ضبط کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سی شرطیں ہیں ایمان کے قبول ہونے کی. آج کی دعا کیا؟ چوتھا فقرہ وَعَيْبِ فِيهِ مَسْتُورًا. بندہ خالق کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے خدایا آج کے دن میرے عیوب کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب لوگوں پر ظاہر نہ کرے، کوئی میری غیبت نہ کرے، کوئی میری برائی نہ کرے، جو ہم نے کر دیا وہ نہیں کیا. جب ہم نہیں چاہتے تو ہمیں بھی اس کی نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ ستار العیوب ہے، وہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، نجات دینے والا ہے. عیب 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اوپن اور ایک باطنی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ظاہری عیب بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو خود انسان اپنے اندر پیدا کر لے جیسے گندگی، کثافت. دوسرے وہ جو خدا کی جانب سے ہے جیسے اندھا، لنگڑا، لولا پیدا ہو. دونوں کو عیب کو بیان کرنا گناہ ہے.
اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے عیب کو ظاہر نہ کر دیں، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں اپنے اندر بدن میں خدا نخواستہ کوئی تھا دبا ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ عیب باطنی ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام انسان ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، جس کی تاثیر اس کے رفتار و گفتار میں نظر آتی ہے، جیسے حسد، جلسی، کینہ، شرک وغیرہ، اس کے باطنی عیوب اور بیماری کی بنا پر انسان برے اعمال کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ ہے کہ جو عیوب خود انسان کی طرف سے ہوں، وہ ظاہر ہوں یا باطن، انہیں سعی اور کوشش کے ذریعے اپنے سے دور کر لینا چاہیے۔ کوشش انسان کرتا ہے کہ نجاست دور کر لیں، ہاتھ میں لگ جاتا تو ہینڈ واش سے اسے صاف کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں۔ لہذا ہمارا سارا کام کوشش ہے، کبھی استغفار کے ذریعے، کبھی توبہ کے ذریعے، پھر بندے کے خلوص کے ذریعے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کے ذریعے، اور اپنی عیب کی پردہ پوشی کا اعلان کرتا ہے۔ اور یقیناً پردہ پوشی کے ضمن میں بات ہو چکی ہے، اللہ کتنا ستار العیوب ہے۔ آج کی رات کی دعا میں وہ کلپ میں آئے گئے کہ اللہ ستار ہے، ستار کے معنی کیا ہے، کس طرح سے عیوب کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا تعب العبد المؤمن توبۃ نصوحا احب اللہ فیستر علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ کافی جلد نمبر 1 میں، جب بندہ مومن اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تقریباً 40 گناہ کو جو ہے پردے میں ڈال دیتا ہے، اور پھر بھی انسان متوجہ نہ ہو تو فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں اس کے گناہوں کو پردہ کرو۔ جب پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ کہتا ہے اب اس کو ایک مرتبہ کھول دو، عام کر دو، تو کر لگے تاکہ یہ متوجہ ہو۔ ہم کہتے ہیں آج پہلی مرتبہ غلطی کی اور پکڑے گئے، نہیں، بہت سے عیب کو اللہ نے چھپا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے عیب بھی پوشیدہ رکھیں تو ہم دوسرے کو عیب کو رازدار رکھیں، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی۔ جو کسی کے عیب کو جوئی کرے گا اللہ اس کے عیب کو عام کر دے گا، بیان کر دے گا۔ اسی لیے کہتا اپنا نیکیاں کر کے چھپاؤ تو میں اسے عام کر دوں گا، تم اپنی نیکیاں کر کے بتاؤ گے تو میں اسے چھپا لوں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں آج کے دن یہی دعا ہے کہ اے غفار سنو، اے ستار العیوب، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، دنیا اور آخرت میں ان پر پردہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اب کوشش کر رہا ہے، منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور استغفار اور توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں کھلا ہوا اعلان ہے کہ اس دنیا میں بیکار اور کاہل لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ فضول انسان بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے، کوئی بھی حرکت نہیں، تو کاہل انسان، بیکار انسان کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا۔ وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کا حصہ صرف اتنا ہی ہے جتنا اس کی سعی اور کوشش ہے۔ مجبور لوگوں کا کھانا پینا ان کی مجبوری کے بنا پر دیا جاتا ہے، وہ پروردگار کا حق ہے جو اپنے مجبور بندوں کو بھی دلواتا ہے، ورنہ مجبوری کا نتیجہ عمل کا سبب نہیں بنتی۔ حدیث قدسی میں ہے، صاف اعلان ہے، المال مالی والفخر عیالی، مال میرا مال ہے اللہ کہتا ہے، اور فقراء میرے عیال ہیں، میرے خاندان، میرے اہل ہیں۔ گویا فقراء کو ان کا مال نہیں دیا جاتا بلکہ خدا کا مال ہے جو خدا کی طرف ان مجبور افراد کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کا کل حصہ اس کا نتیجہ عمل ہے تو جیسا کہ عمل ہوگا ویسے ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ پوری دعا تقوی تک پہنچنا ہے تو سمجھنا پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن سَعْيُهُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی سعی ان قریب اس کے سامنے آئے گی، اس کی کوشش بالکل سامنے آ جائے گی، وہ دیکھے گا۔ دنیا میں اگر عمل کا نتیجہ محسوس نہیں کیا تو آخرت میں بہرحال وہ نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اور جو اس نے کوشش کی ہے۔ اور سعی بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، سعی تعمیری اور تخریبی سعی۔
تعمیری سعی کے بارے میں لا یعلها راضیا لسعیها راضیا، اے اہل جنت اپنی سعی پہ خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ اس سعی کو ایک نمونہ عبادت کی راہ میں سعی ہے، جس کی طرف سورہ جمعہ میں اعلان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، سعی کرو، کوشش کرو، بھاگو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ جب جمعے کا دن آئے اور نماز کے لیے آواز دی جائے تو یاد رکھو، دوڑ پڑو۔ یہ تعمیر سعی ہے جس سے آخرت بنائی جاتی ہے اور اطمینان قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے آخرت سے۔ اس کے برخلاف ایک سعی ہے تخریبی، اس میں ارشاد ہے اذا تولی سعی فی الارض لیفسدوا واللہ لا يحب الفساد۔ منافق کی شان یہ ہے کہ جب رسول کی بزم سے باہر نکلتا ہے تو دنیا میں صاحب اختیار ہو جاتا ہے، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زبان پر فساد برپا کرے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ پروردگار فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جو فسادی ہیں، جو اختلاف کراتے ہیں، جو دل کو الگ کرتے ہیں، ساس بہو کو لڑاتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑاتے ہیں، سارے رشتے خراب کرتے ہیں، مومن مومن کو لڑاتے ہیں، کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ وہ کوشش نہیں ہے؟ وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، جو کسی کے گھر جلا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ سب کوشش ہے کتنی طریقے سے مسلمانوں کو گرانا چاہیے، کتنی ان کی توہین کیا جائے اور کتنا اس سے غریب اور فقیر بنا دیا جائے، بیمار کیا جائے، ساری کوششیں ہیں، لیکن اچھی یہ کوشش نہیں ہے، بری، تخریبی۔ سعی کی ایک قسم تقسیم یہ بھی ہے کہ کبھی سعی مطابق مقصد ہوتی ہے، انسان جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ سعی کر لیتا ہے۔ جانا ہے بازار سے یہ چیزیں لے آنا ہے، اس نے صحیح کیا، وہ چیز لے کر آ گیا۔ یعنی انسان نے کبھی صحیح مقصد سے بالکل اجنبی ہوتا ہے، انسان جو بوئے اور امید رکھے گیہوں نکلے گا۔ قرآن نے اس نقطے کی طرف اشارہ دیا، من اراد الآخرۃ سعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے، اس کے مطابق سعی کرے، اس کی یہ سعی مشکور اور مقبول ہوگی۔ اور جس سے صاف واضح ہے کہ صرف ارادہ آخرت یا سعی آخرت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ سعی درکار ہے جو سعی آخرت کے ہی جانے کے قابل ہے۔ ورنہ تصور کا دوسرا رخ بھی یہ ہے، قل هل نعمرهم بالآخرة اعمال الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا وهم یظنون انهم یحسنون صنعا۔ پیغمبر آپ کہہ دیں، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیں جن کے اعمال انتہائی خسارے میں ہیں اور ان کی سعی زندگی دنیا میں راہ سے بے راہ ہو گئی ہے، ان کی کوشش دوسرے راستے میں بھٹک گئی ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ بہترین اعمال انجام دے رہے۔ آیت کا صاف اشارہ ہے کہ جاہل کی سعی، جاہل کی کوشش کی کوئی قیمت نہیں، اس کے برباد ہونے میں کوئی کسر بھی نہیں۔ اس کے بعد صاحب علم اور معرفت کی سعی بھی اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ آیت کریمہ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ صرف عمل اور سعی معیار نہیں ہے، سعی اسی راہ پہ ہونا چاہیے جس کا مقصد ہے۔ خدا سے ملنا چاہتے ہو تو خدا کے احکام پر عمل کرو، خدا کے مطابق عمل کرو۔ آل محمد تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے مطابق عمل کرو، جیسی صحیح ہوگی ویسی منزل ہوگی۔ اللہ اکبر، جس کا مقصد، ورنہ کوشش بیکار ہو جائے گی۔ دوسری راہ پہ لگ گئے تو انسان صرف اپنی خوشی فہمی ہوگی، خوش فہمی ہوگا، اندر اندر خوش ہوگا کہ میں یہ کوشش کیا ہوں اور رزلٹ کچھ ہونے والا نہیں ہے، منزل تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ سعی کے ان اقسام اور احوال کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سعی کے مشکور اور مقبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ سعی تعمیری ہو، تخریبی نہیں، جو ڈیولپ کرنے والی سعی۔ ٹرین میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ٹکٹ لے کر جانا ہے، اپوزٹ سائڈ جا رہے ہیں، اس طرف کوشش کر رہے ہیں تو منزل کہیں اور ہے، کہیں اور پہنچ جائیں گے۔
جیسی کوشش ہے ویسی منزل دیکھنا چاہیے، راہ راست ہو تاکہ منزل آسان ہو جائے، صحیح مقصد کے مطابق ہو، مقصد سے مختلف الگ نہ ہو، صحیح کرنے والا صاحب ایمان ہو، منافق نہ ہو، صحیح کرنے والا باخبر ہو، خوش فہمی کا شکار نہ ہو، اس کے بغیر صحیح مشکور نہیں ہو سکتا۔ صفا مروہ کی طرف ہم صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر اس کے بعد صفا سے مروہ گئے 3، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور کوئی انسان کہے نہیں بھیا نکلا طواف کے بعد سیدھے مروہ پہ گیا اور مروہ سے شروع کر دیا، وہ بھی اس کی کوشش ہے، لیکن ٹارگٹ اہم نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں، حکم الہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ محنت کرنے کے بعد بھی رزلٹ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ طواف کر رہا ہے، وضو باطل ہو گیا، 7 طواف کیے جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، یہ کوشش تو ہے لیکن مقصد والی تعمیری سعی اور کوشش نہیں ہے۔ ان تمام مقدمات سے آل محمد کی سعی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب کی سعی کے بارے میں احتمال ہے، شک ہے، وہم ہے، گمان ہے، انشاءاللہ مقبول ہوگی یا نہیں مقبول ہوگی، لیکن آل محمد کی سعی کے بارے میں خود پروردگار نے اعلان فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، جنت اور حریر کی جزا عمل بن جانا بہترین علامت ہے انسان کی سعی مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ پروردگار نے اس کا اعلان ایک مکمل سورہ دہر کے ذریعے کر دیا اور اسے قیامت تک ایک سند بنا دیا کہ آل محمد کی سعی کہی جانے کے قابل ہے، آل محمد کی محنت کہے جانے کے قابل ہے۔ لہذا ہر منزل کمال تک انسان کو اگر پہنچنا ہے تو اسے اپنی سعی، اپنی کوشش کو صحیح کامل کرنا ہوگا، اچھی کرنا پڑے گا، اور جس کی سعی صحیح نہیں ہے، کوشش صحیح نہیں ہے، وہ رائگاں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لہذا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگے کہ اللہ ثواب الہی کی درخواست ہے، جو ہم نے کوششیں کی ہیں اسے منزل تک پہنچا دے، اس کا ثواب دے دے، اسے تو قبول کر لے۔ گناہوں کی بخشش کا سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے ساری خطا، غلطیاں، گناہ سب معاف کر دے۔ ماہ رمضان میں اعمال کی قبولیت کی خواہش کی گئی ہے کہ میرے اعمال کو بھی قبول کر لے، اور اعمال کے شرائط بتائے گئے کن کن لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے۔ اعمال بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قلیل بھی ہوں لیکن احسن ہو، اچھے ہوں، خلوص نیت اور تقوی کے ساتھ ہوں، ورنہ اکثریت گھاٹے میں، اکثریت کبھی ناز کرنے کے لائق نہیں ہے کہ ان کا گروہ تو بڑا ہے، ان کے خاندان تو بڑا ہے، ان کے یہ چیزیں ہیں تو ہم تو 2 ہی رکعت پڑھ کے تھک جاتے ہیں، وہ تو 20 پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن ختم پڑھتے ہیں۔ عمل کی کثرت نہیں مانگی گئی ہے، کوالٹی مانگی گئی، کوانٹٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی جانب سے عیوب کو چھپانے کی درخواست مانگی گئی۔ خدا ہم اہم ترین صفت، خدا کی اہم ترین صفت میں سے ایک صفت اس کا ہے ستار العیوب، وہ پردہ پوشی کرتا ہے، سب کچھ جانتا ہے پھر بھی پردہ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر ذلیل رسوا، ہر آدمی ذلیل رسوا ہو جاتا، کوئی کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتا، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، بات اور گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر سارے ہمارے کرتوت کو، ہماری سوچ، ہماری فکر کو ہماری پیشانی پہ لگا دیا جاتا، ہمارے دروازے پہ لگا دیا جاتا۔ اللہ ستار العیوب ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بھی ستار ہو، دوسرے کے عیوب کو چھپائے، عام نہ کرے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اور ایسا کون سا کام ہم انجام دیں کہ خدا ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے، ہمارے عیب کو اللہ چھپا دے؟ کون سا ایسا کام کرے؟ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں خدا میرے عیوب کی پردہ پوشی کرے، میرے عیب کو چھپا لے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیب کو پوشیدہ کرو تاکہ خدا تمہارے عیوب کو پوشیدہ کر دے۔
تم اپنے بھائی مومنوں کے عیب کی پردہ پوشی کر لو تو اللہ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کر لے گا. یہ ہے رزلٹ، یہ ہے نتیجہ. اب اس میں ہم کوشش کریں، انشاءاللہ منزل تک خدا پہنچائے گا. دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے شرائط تلاش کریں، اور ہمارے عمل، ہماری سعی جو ہے وہ مشکور کی منزل پہ پہنچ جائے، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو تقوی کا ایک جز ہوتا ہے جو 26 ماہ رمضان کو ہمیں ملتا ہے. وہ 26 کا تقوی ہم ملا کر اس 26 دن میں ملا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بہت قریب ہے تقوی. اور بظاہر 4 دن یا 5 دن رہ گئے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوششیں بڑھیں. اللہ کہتا ہے عتق من النار، جہنم سے بچانے کے راستے، تو زیادہ زیادہ ہماری کوشش ہو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کے عیوب کو چھپائیں تاکہ اللہ ہمارے بھی عیوب کو چھپا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی. خدا ہماری سب کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے. یہ دور فتن سے ہمیں بچ محفوظ فرما، یہ بلا اور مصیبتیں پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما. ایک سورہ فاتحہ جناب محسنہ بانو، مرحومہ محسنہ بانو بنت ممتاز حسین کے روح کو اصحال کر دیے. بند حسن ابن مختار احمد کی سورہ مبارکہ اللہ علین انہیں جگہ عنایت فرمائے، معصومین کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرمائے. ان کے تمام خطاؤں غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے، حقوق الناس حقوق العباد سے پاک کرتے ہوئے، ان کے اعلیٰ علین اور بہترین مقام محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب ان کے واجبات کو، ان کے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم تھوڑا تھوڑا جو ان کو بھیجتے رہے انہیں قبر میں ملتا رہے، اور ان کی قبر روشن ہو جائے اور جنت نما بن جائے. اور یقیناً یہی دعا ہے کہ ان کی دعائیں قبروں سے ہمارے لیے آ جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے مرحومین ہم سے راضی ہو جائیں. یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے اور باعث شفا اور برکت ہے. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین.